آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے، بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے، سشما سوراج کی جنگ سے گریز کی دہائی۔ بھارت کو پہلے ہی بتا دیا تھا، جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی حربہ ناکام، چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جب مودی کو پتا چلا کہ پاکستان نے طیارے گرا دیے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوئی؟ پاک بھارت کشیدگی، طالبان بھی میدان میں آ گئے۔ کشمیری خوف سے آزاد، بھارتی طیارہ گرنے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ بھارتی طیارہ گرنے پر شہری سڑکوں پر نکل آئے، ملک پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جنگ نہیں چاہتے، بھارت میں ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ پاک بھارت کشیدگی، امریکہ کا پاکستان کی عسکری قیادت سے رابطہ۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ نریندر مودی پریشان ہے کیونکہ انتخابات میں شکست دیکھ رہا ہے۔ شیخ رشید نے بڑا اعلان کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ خبروں کی تفصیلات میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور خبر اچھی لگے تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کے مطابق جنگ کی گردان کرنے والا بھارت پاکستانی مسلح افواج کی صرف ایک کارروائی کے بعد گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور عالمی سطح پر کشیدگی کے خاتمے کی دہائی دینے لگا۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ بھارت تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید کشیدگی نہیں چاہتا کیونکہ جنگ سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دونوں ممالک کی سرحد کے درمیان کشیدگی سے پورے خطے میں منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کشیدگی کے خاتمے کی خواہش کا اظہار چین میں RIC کے وزرائے خارجہ کے اہم اجلاس میں شرکت کے دوران کیا۔ اس اجلاس میں سشما سوراج کو بھارتی جارحیت پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، تاہم پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بزدل بھارتیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا اور آج پاکستان نے 2 بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ جنگ دونوں ملکوں کے مفادات میں نہیں، لہذا آئیں اور مل کر مسائل کو حل کریں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی موجودہ صورتحال پر قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو پلوامہ حملے کے بعد ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کی۔ مجھے پتا ہے کہ پلوامہ حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو کس قسم کی تکلیف سے گزرنا پڑا ہوگا، کیونکہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 70,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان نہیں چاہتا کہ اس کی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال ہو، اس لیے ہم نے تعاون کی پیشکش کی، تاہم بھارت میں الیکشن کی وجہ سے مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ بھارت کچھ کر سکتا ہے، اس لیے بھارت کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا، جبکہ کوئی بھی خود مختار ملک اپنی سرحدی خلاف ورزیوں کی اجازت نہیں دے سکتا، اور پاکستان میں بھارتی حملے کے نقصان کا پورا اندازہ لگانے کے لیے ایکشن لینے میں تاخیر کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کو مل بیٹھ کر مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین سے ہم ملکی وزیر خارجہ کے اجلاس میں بھارت کی تمام کاوشوں پر پانی پھیرتے ہوئے پاکستان کی حمایت کر دی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کے مطابق بھارت کو ایک اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب چین نے تمام تر بھارتی حربوں کے باوجود پاکستان کی حمایت کرتے ہوئے پاک وطن کو امن پسند ملک قرار دے دیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ آئی نے روس، چین اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی میزبانی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی ہے، پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت کی جانب سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے روکنے کی یقین دہانیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ چین خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، اور دوسری جانب چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں بھارت میں پاک بھارت کشیدگی سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور فریقین کی جانب سے تحمل کے مظاہرے اور مذاکرات کی امید ظاہر کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو تقریب کے دوران پاکستان کی کارروائی سے آگاہ کیا گیا، جس پر نریندر مودی حواس باختہ ہو گئے اور تقریب ادھوری چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان کی بھارتی دراندازی کے خلاف کارروائی کے بارے میں بھارتی نریندر مودی کو اس وقت آگاہ کیا گیا جب وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔
اس دوران ایک افسر نے بھارتی وزیر اعظم کو چٹ دی۔ نریندر مودی چٹ پڑتے ہی حواس باختہ ہو گئے اور تقریب ادھوری چھوڑ دی۔ مودی تقریب کے شرکا کو ہاتھ ہلاتے روانہ ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، طالبان نے کہا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے باعث افغان امن عمل متاثر ہوگا، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان صورتحال مزید خراب نہ ہونے کے خواہاں ہیں۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں تسلسل افغان امن عمل پر برا اثر ڈالے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کو کشیدگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، پاکستان کی جانب سے بھارتی طیارہ گرانے پر کشمیریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے بھارت کو پہلا سرپرائز کرتے ہوئے بھارت کے 2 لڑاکا ہتھیاروں کو مار گرایا۔ بھارت کا ایک لڑاکا ہتھیارہ ضلع بڈگام میں گر کر تباہ ہوا، جبکہ دوسرے طیارے کا ملبہ پاکستانی حدود میں گرا۔ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی اس کارروائی میں بھارت کے 2 پائلٹ ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں کے کشمیریوں پر مظالم جاری ہیں، جہاں نہتے کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی طیاروں کو مار گرانے کے بعد کشمیریوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ان کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ نے بھارت کے 2 طیارے گرا کر بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ نہتے کشمیری جن پر بھارتی فوج کی جانب سے دن رات ظلم کیا جاتا ہے، آج ان کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے اور وہ پاکستان کے حق میں نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، گلگت پاک فضائیہ کی جانب سے بھارت کے 2 طیارے گرانے پر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک بھر میں شہری سڑکوں پر نکل آئے اور پاک فوج کے نعرے لگائے۔ آزاد کشمیر پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا، جبکہ شہریوں نے کہا کہ پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہمیں بارڈر پر بھیجا جائے۔ تفصیلات کے مطابق آج پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی طیارے مار گرائے جانے کے بعد آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت ملک بھر میں شہری سڑکوں پر نکل آئے اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، بھارت در اندازی کے خلاف پاک فضائیہ کی کامیاب کارروائی کے بعد جنگ نہیں چاہیے کے نام سے ہیش ٹیگ بھارت کا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق آج صبح پاکستان ایئر فورس نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی فضائیہ کے لڑاکا ہتھیاروں کو مار گرایا تھا، جس کے بعد بھارتی فضائیہ کے پائلٹ ابھینندن کمار کی دوران حراست تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا صارفین کی زبان پر پاکستانی افواج کے خوب چرچے ہو رہے ہیں اور ٹویٹر صارفین ابھینندن کمار کے ساتھ ساتھ دیگر تصاویر سے نو ٹو وار کے نام سے ہیش ٹیگ بھارت بھر میں ٹاپ ٹرینڈ بن رہا ہے۔ بھارتی عوام کا کہنا ہے کہ نریندر مودی نے انتخابات کے لیے پہلے خطے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مودی کے جنگی جنون سے بھارت میں انتہا پسندی بڑھ گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی پر پینٹاگون نے پاکستان کی عسکری قیادت سے رابطہ کیا ہے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی پر امریکی عہدیداران نے رابطے کیے ہیں۔ پینٹاگون نے بھی پاکستان کی عسکری قیادت سے رابطہ کیا ہے، جبکہ امریکہ سمیت دنیا کو تمام صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے بھارت کے 2 طیاروں کو مار گرایا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں، وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ جارحیت بھارت نے کی، پاکستان نے اپنے دفاع میں جواب دیا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ مودی سرکار دباؤ میں ہے کیونکہ انہوں نے نفرت کی سیاست کی۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ مودی سرکار نفرت میں خود پھنس گئی، بھارت سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہم نے ریلوے میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، سپلائی بروقت جاری رہے گی، آئندہ 72 گھنٹے اہم ہیں، پاکستان ریلوے پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی ضروری مستی کرے گا کیونکہ مقبوضہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں سفارتی اور فوجی سرگرمیاں جاری ہیں، پاکستان کا میڈیا آزاد ہے جس نے دنیا کو باخبر رکھا ہوا ہے۔ جی تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔